پی ٹی آئی حکومت کے دوران جیسے کہ ہم اس پروگرام میں بار بار بتاتے رہے، حکومت کو اور معیشت کو چیلنجز اور شدید چیلنجز ضرور سامنے رہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کی معیشت کاروبار میں ترقی کے بہتری کے آثار بھی نمایاں ہوئے، اور وہ اکثر اس بات کی نشاندہی کرتے رہے کہ حالات مکمل طور پہ خراب نہیں ہیں، بلکہ کہیں حوصلہ افزا صورتحال بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر میں اس دوران کافی بہتر ترقی بھی نظر آئی ہے۔ پاکستان کی 1,57,000 رجسٹرڈ کمپنیز میں سے 69,000 سے زائد کمپنیز عمران خان حکومت میں رجسٹر ہوئی۔ جولائی 2018 سے 25 دسمبر 2021 کے درمیان تقریباً سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کا ریکارڈ کہتا ہے کہ پاکستان سے رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد میں 44% اضافہ ہوا۔ 2 سال سے کورونا کے باوجود کارپوریٹ سیکٹر کے فائنینشیل ریزلٹس توقعات سے بہت بہتر رہے ہیں۔ پچھلے مالی سال کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں شامل کمپنیز نے بعد از ٹیکس 929 ارب روپے کا منافع کمایا، اور اس منافع میں سالانہ بنیاد پر 62% اضافہ بھی رہا۔ 2021 کی تیسری سہ ماہی میں KSE 100 انڈیکس میں شامل کمپنیز کے کارپوریٹ ریزلٹس میں 258 ارب روپے پروفٹ دیکھنے میں آیا، جو پچھلے 10 برسوں میں سب سے زیادہ تھا۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے چیئرمین سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP جناب عامر خان کو۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نمبرز کے لحاظ سے تو یقیناً یہ ایک بڑا اچھا ریکارڈ ہے اگر ہم رجسٹرڈ کمپنیز کے لحاظ سے دیکھیں، لیکن اگر ہم اوورآل اکانومی کے اندر اس کنٹریبیوشن کو دیکھیں، جاب کریشن کے لحاظ سے دیکھیں تو اور ٹیکسیشن کے میں جو اضافہ ہوا اس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ اتنی امپریسو ریفلیکشن نہیں ہے جتنے یہ نمبرز ہیں آف دا رجسٹرڈ کمپنیز۔ خان صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے پلانز بنتے ہیں، پھر وہ ہائرنگ کرتی ہے، پھر اس کا بزنس گریجولی گرو کرتا ہے، اور پھر وہ ایک میچور سٹیج پہ آتی ہے، اور اس کے بعد ایونچولی ٹیکس ریونیوز میں وہ چیز شو کرنا شروع کرتی ہے۔ تو آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ شاید امیڈیٹلی وہ سارے ایفیکٹس جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ نہ نظر آئے ہوں، لیکن یقینی طور پہ یہ اس کا ایک ارلی سائن ضرور ہے، بیکاز کارپوریٹائزیشن ول ایونچولی لیڈ ٹو آل آف دوز تھنگس جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور وقت جو گزرے گا انشاءاللہ اس کے پازیٹیو امپیکٹس نظر آئیں گے، اسپیشلی کیونکہ اگر آپ ان سیکٹرز کو دیکھیں جیسا کہ آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر، IT سیکٹر اور ٹورزم، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے، اور یہ سب جاب کریٹنگ ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اور یہ ساری کی ساری ایسی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں فارن انویسٹمنٹ آنے کا بھی کافی وسیع امکان ہے۔ لیکن جیسا آپ نے کہا کہ یہ جس طرح پک اپ آپ دیکھتے ہیں 51% کا پک اپ ہے پچھلے سال، اور جس طرح آپ نے کہا کہ 45% جو ہیں وہ پچھلے تقریباً 3-3.5 سال میں رجسٹر ہوئیں، تو آنے والے وقت میں ڈیفینیٹلی اس کا انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا اثر، اور جو ڈاکیومنٹیشن بڑھے گی تو اکنامک ایکٹیویٹی بھی پک اپ ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے مثال کے طور پہ وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کا ہے، اور ظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے میسو انسینٹیوز اناؤنس کیے، اس میں ایمنسٹی آئی، اس میں پھر گورنمنٹ کی اور بڑی اسکیمز آئیں، مگر اس کو ایک بہت ہی میسو بلو لگ چکا ہے بیکاز آف جو ریل اسٹیٹ مٹیریل ہے اس کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، ملک کے اندر اوبیسلی بے پناہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے اتنا ہی شاید فیزیبل نہیں رہا۔ ہمیں کچھ آئیڈیا ہے کہ جو نئی کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں باقاعدہ ود دی SECP، وہ کتنی ایکٹیو ہیں، اور ان کی جو پروگریس ہے وہ کتنی مانیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا سیکٹر ہے۔ جی خان صاحب، جیسے کہ میں نے آپ سے ایک پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے موقع دیا تھا، اور میں نے وہاں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہاؤسنگ فائنینس کمپنیز کے بھی لائسنس بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے، اور 3 عدد نئی ہاؤسنگ فائنینس کمپنیز نے لائسنس لیے۔ اس کے علاوہ تقریباً 10 کے قریب ریٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہیں انہوں نے لائسنسز لے لیے ہیں، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک ریٹ اسکیم تھی آج تک ملک میں، اور اب 150 ارب کے قریب نئی اسکیمز ہیں، جن میں آپ سمجھیے کہ 9 نیو ریٹ اسکیمز ہیں جن کو ابھی تک جنہوں نے ہمیں اپروچ کر لیا۔ تو کلیئرلی ایکٹیویٹی تو نظر آ رہی ہے، اینڈ اٹس اے ویری پازیٹیو اومن، بیکاز ریئل اسٹیٹ جو انویسٹمنٹ ٹرسٹس کا اسپیس ہے اس میں بالکل گروتھ نہیں تھی، اور وہ کافی بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایریا جس میں SECP دیکھ رہا ہے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، وہ ہے فریکشنلائزیشن آف ریئل اسٹیٹ تھرو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی،
اس کے اندر بھی بہت میسیو انٹرسٹ ہے اور بہت سارے ینگسٹرز اور نئی کمپنیز جہاں ٹیکنالوجی اور ریئل اسٹیٹ مل جاتے ہیں اس میں بھی بہت انٹرسٹ آ رہا ہے. سو کلیئرلی دیر از اے لاٹ آف انٹرسٹ اینڈ دیر از پروگرس ان نمبرز ایز ویل. تو یہ فرمائیے گا کہ پھر یہ ایک ہمارا بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے جو کہ واقعی ایک ریئل اس میں گروتھ نظر آ رہی ہے، یعنی کہ آئی ٹی سیکٹر. یہ آئی ٹی سیکٹر کی سے جو ریلیٹڈ گروتھ ہے، ایک تو چیز یہ ہوتی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں ایس سی سی پی کے پاس کیا اس کا بیرومیٹر ہوتا ہے کہ ایک تو رجسٹریشن ہو گئی، لیکن اس رجسٹریشن کے بعد اس کی کیا ایکٹیویٹی ہے، وہ کس لیول پر ہے، وہ کہاں کام کر رہی ہے. آبویسلی وہ بینکس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جس سے کہ آپ جان سکیں یا آپ کے پاس کوئی اس کی خبر رہتی ہو کہ یہ جو کمپنیز رجسٹر ہو رہی ہیں یہ آگے کیا کر رہی ہیں؟ جی کامران صاحب، ہم نے ان لائن ود جو اس وقت گورنمنٹ کی ایک بڑی کلیئر ڈائریکشن تھی آئی ٹی سیکٹر کو پروموٹ کرنے کی اور ینگسٹرز کو انگیج کرنے کی، اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم نے ایک کانسیپٹ متعارف کرایا تھا جو باقی دنیا میں ہے اور پاکستان میں پہلی دفعہ متعارف کیا کسی ریگولیٹر نے پچھلے سال، جسے ریگولیٹری سینڈ باکس کہتے ہیں. اور ریگولیٹری سینڈ باکس میں ہم نے اپلیکیشنز کال کیں کمپنیز کی جانب سے کہ وہ اگر کوئی نئے پروڈکٹس متعارف کرانا چاہتی ہیں تو ان کو کم سے کم کنڈیشنز کے ساتھ اور کم سے کم پرابلمز کے ساتھ اور بہت جلدی بنیادوں کے اوپر نئے آئیڈیاز اور انوویٹیو آئیڈیاز جو ٹیکنالوجی انیبلڈ ہوں ان کو چیک کرنے کا موقع دیا جا سکے. تو پچھلے سال بھی ہمارے پاس بہت اپلیکیشنز آئیں، اس سال بھی ہم نے سیکنڈ کوہارٹ رن کیا اس کا، اس میں بھی بے تحاشا اپلیکیشنز آئیں. پچھلے سال ہم نے 6 لوگوں کو اجازت دی اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ ٹیکنالوجی آئیڈیاز جو ہیں وہ ٹیسٹ ہوئے. اور اس سال بھی ہم نے 7 لوگوں کو اجازت دی ہے اور وہ بھی کر رہے ہیں. اینڈ جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ یہ تمام ادارے جو یا یہ جو تمام آئیڈیاز ہیں یہ ایملگم ہیں یا اشتراک ہیں ایک طرف فائنینشیل ٹیکنالوجی کا اور دوسری طرف ہارڈ کور فائنینس کا اور بزنس نیڈز کا جو ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہیں. تو آئی تھنک اٹ از اے ویری گڈ اومن. اور ان میں زیادہ تر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرز ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور بڑے ایمبیشس ہیں. میں نے خود کئی میٹنگز چیئر کی ہیں جن کے اندر ان لوگوں نے آ کے پریزنٹیشنز دی ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں انٹرسٹ بھی ہے، انکریجمنٹ بھی ہے اور ایکشن بھی ہے. یہ فرمائیے گا کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ بہرحال ایک اچھا آپ نے سسٹم بنا دیا، آن لائن بھی رجسٹر ہو سکتی ہے، اس کو اسٹریم لائن بھی کیا ہے اور ظاہر ہے کہ ایس سی سی پی کی بہتر رہی ہے پرفارمنس. لیکن یہ تو ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ایک برین چائلڈ ہوتا ہے، وہ سیڈ ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس جاتے ہیں، کمپنی رجسٹر کراتے ہیں. پھر آتا ہے پورا اسپیکٹرم جس میں کہ وہ کام کرنا شروع کرے اور جس میں آتی ہے پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس. اور پھر ہمارے ملک میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کتنا ہے اور ہم عالمی سطح پر ہمارا ہم انڈیکس میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ہمارا پرابلم ہے. بہت ہم نیچے بالکل باٹم کی طرف ہیں. اس پہ آپ کتنا دیکھتے ہیں؟ اور وہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پروگریس ہونی چاہیے تاکہ وہ جو آپ کے پاس کمپنی رجسٹر ہو رہی ہے وہ بلوم کرے، پھر آگے جا کے وہ کام کرے، پھر جابس کریشن ہو، پھر سب کچھ ہو. وہاں پہ کتنی سیٹسفیکشن ہے آپ کو؟ کامران صاحب، آپ کا بہت ہی ڈیپ کویسچن ہے اور اس کے بہت سارے ٹچ پوائنٹس ہیں، آئی مسٹ ایڈمٹ. اور میں پہلے تو یہ سٹارٹ کروں گا کہ بہت سارے ادارے ہیں اس وقت، اگر آپ اس وقت دیکھیں جو میں ان کے بہاف پہ تو نہیں بول سکتا، بٹ بیسڈ آن مائی پوزیشن اینڈ بیسڈ آن مائی انٹریکشنز ود دیم مجھے بھی اس کا اندازہ ہوتا رہتا ہے، ادراک ہوتا رہتا ہے کہ وہ لوگ کیا کوشش کر رہے ہیں. تو اسپیشل ٹیکنالوجی زونس اتھارٹی ہے، وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے، وہ بہت تیزی سے ان ایریاز میں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آئی تھنک سر کہ ایک جنرل انوائرمنٹ بھی ان کے لیے کافی کنڈیوسیو ہے اس وقت ان ایریاز کے لیے. اور ایس سی سی پی کی حد تک آپ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ہم چیزوں کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ، بٹ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول نظر آ رہا ہے اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ کوآپریٹو اسپرٹ میں بہت سارے ادارے اور ریگولیٹرز مل کے کام کر رہے ہیں. ہمارا ایس ٹی زی اے کے ساتھ بھی ایک کانسٹنٹ انٹریکشن ہے، سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ بھی ہے، اور جنرلی کوشش کی جا رہی ہے کہ مل کے لوگوں کے جو ہے وہ پرابلمز یا جو ینگسٹرز ہیں یا ایس ایم ایز ہیں ان کے پرابلمز کو مل کے ریزالو کیا جا سکے. آپ کا یہ کہنا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کے اوپر پروگریس نہیں ہوئی، تو اس میں کامران صاحب پروگریس ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو ڈوئنگ بزنس کے اندر جو 10 بگیسٹ موورز تھے
2020 اپریل کی جو رپورٹ تھی اس کے اندر پاکستان 10 بگیسٹ امپروورز کے اندر شامل تھا ڈوئنگ بزنس انوائرمنٹ کے اندر، اور اسٹارٹنگ اے بزنس جو ہے اس کے اندر 58 پوائنٹس کا چینج آیا تھا. انفارچونیٹلی رپورٹ ڈسکنٹینیو ہو گئی اور اس سال وہ نہیں بنائی گئی. اگر اس سال بنائی جاتی تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت اچھا سرپرائز دیتے، کیونکہ پاکستان میں بہت کام ہوا ہے ریفارم کے اوپر. اگر میں صرف ایس سی سی پی کی طرف آ جاؤں تو سر ہم تقریباً 14 قوانین کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اور ان میں سے 12 قوانین کو ہم نے مکمل طور پہ ری ویمپ کیا، اور وہ مختلف سٹیجز پہ ہیں اپروول کے، اور اس میں 2-3 چیزوں پہ ہی فوکس کیا گیا. ایک یہ کہ افیکٹو انفورسمنٹ کیسے کرنی ہے، دوسرا یہ کہ انویسٹر کو امپاور کیسے کرنا ہے، اور تیسرا یہ کہ مارکیٹ میں گروتھ کیسے لانی ہے. تو آئی تھنک ان ایریاز میں کام ہوا ہے، اور آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ سب کو مل کے کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. یہ جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک 100 میٹر ریس نہیں ہے، یہ ایک لانگ ریس ہے، اور اس میں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. جی خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اسٹیمولس آیا، جو اسٹیٹ بینک نے اتنا بڑا ٹرف لائے، اور دوسری کئی اسکیمز جو ہیں وہ سینکڑوں اربوں روپے کی اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی صنعتی ترقی کے لیے، پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کی ترقی کے لیے دی. کتنی نئے انڈسٹریز سامنے آ رہی ہیں، کتنے نئے منصوبے ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر اگر ہم اسٹاک مارکیٹ میں دیکھیں، جو آئی پی اوز آئے ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے، مگر اس میں کوئی بہت ہی میننگ فل اس طرح کی بہتری ہم نہیں دیکھ رہے جیسے کہ جو رجسٹرڈ کمپنیز کے نمبرز میں سامنے آ رہی ہے. جی خان صاحب، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تھا ارلیئر آن کہ ایک بہت عرصے کے بعد ایک جمود کی سی کیفیت آ رہی تھی آئی پی او اسپیس کے اوپر، اور آئی تھنک کہ جولائی 18 کے بعد یہ پہلی دفعہ 19 آئی پی اوز جو ہیں وہ ابھی تک آ چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سال جیم بورڈ کا بھی اجرا ہوا. پچھلے سال 10 آئی پی اوز آئے تھے، اور تقریباً کوئی 85 ارب کے قریب کیپٹل ان 19 آئی پی اوز کے تھرو ریز ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو اس سال ہم اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور جو جیم بورڈ کا اجرا ہوا ہے اس پہ تو ایکچولی 2 چھوٹی کمپنیاں آلریڈی لسٹ ہو چکی ہیں، اور مزید کمپنیاں پائپ لائن میں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس سال انشاءاللہ 10 سے بھی زیادہ چلا جائے گا جو آئی پی اوز کا ٹوٹل نمبر ہوگا جیم بورڈ کو ملا کے. بظاہر مجھے تو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ دیر از پروگریس. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ اس میں نیو اکانومی یا جو ٹیکنالوجی انیبلڈ انڈسٹریز ہیں ان کا رول زیادہ نظر آ رہا ہے. لیکن اگر سر آپ پروفیٹیبلٹی کا جو ارلی ذکر کر رہے تھے، اگر آپ اس کو دیکھیے تو کامران صاحب اس کے اندر بھی بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جو آپ کا ٹیکسٹائل اسپننگ ہے وہاں پہ میسو ٹرن اراؤنڈ آیا ہے. اس کے علاوہ آپ کے آٹو موبائل سیکٹر میں، آپ کے سیمنٹ سیکٹر میں، آپ کے اور بہت سارے سیکٹرز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ریکارڈ قسم کی گروتھ اور امپروومنٹ نظر آئی ہے. یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم نے پروفیٹیبلٹی دیکھی ہے کارپوریٹ سیکٹر کی، جس میں کہ آپ نے کچھ کو مینشن بھی کیا، اگر ہم اس کو سسٹین کرتے ہیں اور اس میں ایک ایوریج گروتھ ہم دیکھتے ہیں تو اٹس اے ویری امپریسو سکسیس سٹوری. یہ کیسے آپ ثابت کریں گے کہ یہ پینٹ اپ ڈیمانڈ کی وجہ سے، اور کووڈ کے پوسٹ کووڈ ایک ڈیمانڈ تھی، سرچ تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوا، اور ایزی کیپٹل اویلیبل تھا، تھوڑا انٹرسٹ ریٹ بھی تھوڑا کم رہا اس دوران. لیکن یہ اگر کیا اس میں سسٹیننس ہے؟ کیونکہ اگر یہ اس لحاظ سے اگر ہماری گروتھ آتی ہے اس کے اندر، اور پھر اس پہ ہم فردر اس کی ایکسپینشن دیکھتے ہیں، تو پھر تو ایک چلے تھوڑا بہت اطمینان ہو جائے گا. اگر آپ کامران صاحب ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر ہم پچھلے 3.5 سال کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایوریج پروفٹ تھا وہ 252 بلین کا تھا. اور اگر ہم کیلنڈر ایئر 18 سے لے کے کیلنڈر ایئر 20 تک دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً 163 ارب کا پروفٹ تھا. تو یہ جو پچھلے 3 کوارٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں 21 کے، اس کے اندر کلیئرلی ایک اپ ٹیک تو نظر آ رہی ہے. تو کوارٹر آفٹر کوارٹر پروگریس ہو رہی ہے، اور کوارٹر آفٹر کوارٹر جس طرح میں نے کہا کہ فسکل ایئر کا رزلٹ جو تھا وہ بھی پروفیٹیبلٹی کا کافی ہائی تھا. اور پھر اس کے بعد جو پہلے 9 منتھس ہیں اس کیلنڈر ایئر کے وہ بھی، اور جو لاسٹ کوارٹر ہے وہ تو پھر ایک ریکارڈ سٹیٹس پہ چلا گیا 258 بلین کے ساتھ. تو اٹ سیمز لائک کہ دیر از اے ٹرینڈ ایٹ لیسٹ ان سو فار ایز واٹ دا نمبرز آر شوئنگ، جو ابھی تک بظاہر نظر آ رہے ہیں.